إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور معصوم بچوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اور محبت کرنے کی دلیل یہ ہے، ان سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بندہ کہا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہمیں امت محمدیہ کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں سے ایک بہترین انسان بنایا، ایک اپنا بندہ بنایا، اور بندہ بھی کیسا، جس سے بڑی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا ہمیں کوئی انسان نہیں بلکہ بندر بنا سکتا تھا، کوئی جانور بنا سکتا تھا۔ یہ اللہ کے بڑے فضل کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک انسان بنایا اور امت محمدیہ اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ لیکن میرے بھائی، مجھے گفتگو کیا کرنی ہے؟ مجھے گفتگو یہ کرنی ہے کہ جو میں نے قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میرا اور آپ کا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی برائی مت کرو، تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ارے تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھائے؟ کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ تم میں سے اس کو گوارا کرتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکو، پھر تم کیوں
کیوں دوسروں کی برائی کرتے ہو؟ پھر تم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ اے اللہ کے نیک بندے، اس لیے فرمایا میرے اللہ نے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ یہ غیبت کیا لفظ ہے؟ غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہاں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ کسی کی برائی کو ایسے انداز میں پیش کرنا، کسی کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا تذکرہ فلاں مجلس میں ہو رہا تھا، اس کی برائی فلاں مجلس کے اندر کی جا رہی تھی، یعنی ایسے انداز میں اس کی برائی کرنا، اگر اس کو معلوم ہو جائے، اس کو برا لگے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے، اسی صحابی نے جواب میں فرمایا، اللہ کے نبی، اگر وہ غیبت، اگر وہ برائی اس انسان کے اندر موجود ہو، پھر کیا اس کے معاملے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے میرے صحابہ، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر برائی موجود نہیں ہے تو یاد رکھنا، یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے کہ تم نے اس پر ایک بہتان باندھا ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس نے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تم غیبت کیوں کرتے؟ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری مجلسوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، خاندان میں، گھروں میں غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کی اچھائی کریں یا تعریف کریں تو تعریف کرتے کرتے اس کی برائی کرنے پر آ جاتے ہیں، اس کے عیوب پر دھیان دیتے ہیں، اس کی اچھائی کو تلاش نہیں کرتے، اس کی غیبت پر دھیان دیتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ حالانکہ غیبت کرنا اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ جس کو کہ فرمایا کہ ایک کوئی شراب پینے والا انسان ہو، کوئی شراب کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، جوا کھیلنے کا عادی ہو، زنا کا عادی ہو، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر یہی غیبت کرنے والا اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں غیبت نہیں کروں گا، تو میرا اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا تب تک وہ اسی سے جا کر کے معافی نہ مانگے جس کی اس نے برائی کی ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے، تب تک میرا اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ غیبت حقوق العباد میں سے ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ تو غیبت جس کی اس نے کی ہے اسی سے معافی مانگنی پڑے گی، جب جا کر کے میرا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن آج میں اور آپ کوئی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ غیبت کو زنا سے بڑا سخت کہا، زنا سے بڑھ کر کے گناہ کہہ دیا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن آج میں اور آپ کہاں ان باتوں کا خیال کرتے ہیں، ہر کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے جب تم دیکھو کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر کسی کی برائی ہو رہی ہے، تو تمہارے اندر طاقت ہو تو اس کو روکے کہ برائی نہ کر، اگر وہ نہ مانے تو وہاں سے اٹھ کر کے چلا جا، ورنہ اگر تو اسی مجلس کے اندر رہے گا، اگر تو اسی مجلس کے اندر اس کی برائی کو سنتا رہے گا تو تجھے اس غیبت کو سننا بھی تیرے لیے حرام ہے، تو بھی غیبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر تو طاقت نہیں رکھتا، تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو وہاں سے اٹھ کر کے چلا جا۔
اسی طریقے سے اور روایتوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا ہاں کہ جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے معلوم کیا، اے جبرائیل یہ کون ہے جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ کر کے کھا رہے ہیں؟ یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل بتاتے کیوں نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں تو جبرائیل اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر لوگوں کی آبروں پر حملہ کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوسروں کی برائی کرنا، یہ غیبت کرنا، جو انسان دوسروں کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے تو اس کا حال بھی یہی ہوگا، ہاں کہ اس کو جہنم کے اندر دھکایا جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، روایتوں کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنة قطان کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے معلوم کیا، جبرائیل یہ کون ہے جو اپنے چہرے کو نوچ کر کے کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے فرمایا یہ وہی تو لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اب ذرا اندازہ کریں کون پسند کرتا ہے کہ ہم جہنم کے اندر جائیں؟ ہاں کون پسند کرتا ہے ہم جہنم کے اندر جائیں اور اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ کر کے کھائیں؟ جب کوئی پسند نہیں کرتا پھر تم دنیا کے اندر کیوں دوسروں کی غیبتیں کرنا پسند کرتے ہو؟ ہاں جب تم نہیں پسند کرتے، ہاں کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، پھر تم کیوں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو؟ پسند بھی نہیں کرتے جہنم میں جانا اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، جہنم کو تم پسند بھی نہیں کرتے اور غیبت کرنے کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک کام تو چھوڑنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر جنت تمہیں چاہیے گناہ سے بچ کر کے اللہ اس کے رسول کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ اگر میں نے اور آپ نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، ان غیبتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو کل قیامت کا میدان ہوگا جب میرا اور آپ کا اللہ، ہاں جب کل قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر غیبتیں کی ہوں گی، لوگوں کی برائیاں کی ہوں گی، ہاں اور انہوں نے ہاں دنیا کے اندر نیکیاں بھی کی ہوں گی، بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تہجد بھی پڑھے ہوں گے، ذکر اذکار بھی پڑھے ہوں گے، ہاں ذکر اذکار بھی کثرت سے کیے ہوں گے، لیکن جیسے ہی کل قیامت کے میدان میں ان کو پل صراط کے راستے سے گزارا جائے گا، جو لوگ جنتی ہوں گے وہ پل صراط کے راستے سے گزر کر کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ جہنم سے ہاں وہیں سے کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور جو لوگ ہاں اب ان کو گزارا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں پل صراط کے راستے سے روک دیا جائے گا، انہیں جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا کہ جاؤ تم نے لوگوں کی جو دنیا میں غیبت کی تھی ان سے پہلے جا کر کے معافی مانگ کر کے آؤ، ان سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی تھی، جب تک ہم تمہیں پل صراط کے راستے پر نہیں چڑھنے دیں گے، ہم تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں میرے بھائی، غیبت کرنے والوں کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا، پھر ہم کیوں اپنی جنت کو کھو رہے ہیں؟ دوسروں کی برائی کر کے کہ اپنے جنت کے راستے کو ہم ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو کہ جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، دوسروں کی برائیوں میں مبتلا ہو کر کے غیبتیں کر کے۔ اس لیے آج سے اللہ کے بندو توبہ کرو کہ وہاں سے کسی کی غیبتیں نہیں کریں گے، آج سے کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ دعا کرتا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔